تو اس سیریز میں اب تک ہم نے اسماء الحسنہ کی ایکٹیویشن، قبولیت کے راز اور انبیاء کے تجربات کو سمجھا ہے۔ لیکن شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسماء الحسنہ کی یہ طاقت، ان ناموں کو اپنے مطابق استعمال کرنے کا یہ نیٹ ورک صرف انبیاء کے لیے تھا؟ جواب ہے نہیں۔ اس کی تکمیل، اس کی کنٹینیویشن میں آپ کو قرآن کا ایک ایسا واقعہ بتاتا ہوں جو حقیقت میں ہوش اڑا دینے والا ہے۔ پچھلے زمانے کے وہ لوگ جو انبیاء نہیں تھے، وہ بھی اسماء الحسنہ کے سسٹم کو پوری طرح سے جانتے تھے۔ یہ بہت ہی عجیب اور حیران کن بات ہے، اور آج میں آپ کو اصل اسماء الحسنہ کا ایک لسٹ بھی دوں گا جسے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکو گے، جس میں اللہ کے کمپاؤنڈ اور انڈیویجول نام دونوں ہی موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آئیں، پہلے ہم اہل فرعون کے ایک مومن کو دیکھتے ہیں۔ ہاں بالکل، فرعون کے دربار کا ایک آدمی جو چھپ کر ایمان لایا تھا۔ بائی دا وے، اس کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس اسماء الحسنہ کے اس نیٹ ورک میں سے کم از کم ایک خاص نام ضرور ہونا چاہیے جو اس کی پرسنل لائف کا سینٹر ہو، جو اس کی آئیڈینٹی بن جائے اور جو دوسروں سے مختلف ہو۔ اور اہل فرعون کے اس مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس نے اپنی قوم فرعون کے لوگوں سے آخری بات کیا کہی تھی۔ قرآن کہتا ہے، تو مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور میں تمہیں بلاتا ہوں العزیز الغفار کی طرف۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے، قرآن مجید میں کسی بھی نبی کی زبان پر العزیز الغفار کا نام اس اسپیسیفک کمبینیشن میں نہیں آیا، یہاں تک کہ کسی اور شخص کے اوپر بھی نہیں آیا، صرف اس آدمی پر ہی آیا۔ اور یہ شخص کوئی نبی نہیں تھا بلکہ ایک عام آدمی تھا۔ تو اس نے یہ کہاں سے جانا؟ اسے کیسے پتہ چلا اس کا؟ حالانکہ قرآن میں العزیز الغفار 3 بار آیا ہے۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اس کا رب العزیز الغفار ہے، اور سن لو وہی العزیز الغفار ہے۔ لیکن سوچئے، اس اہل فرعون کے مومن کو یہ کیسے پتہ چلا؟ کہ تب تک تورات نازل ہو گئی تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو ابھی فرعون کے دربار میں دعوت ہی دے رہے تھے۔ تو پھر یہ کیسے ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے جب بھی کوئی بھی انسان اللہ کے ساتھ مخلص، سنسیئر اور سچا ہو جاتا ہے، تو اللہ خود اپنے ناموں میں سے وہ خاص نام اسے عطا کر دیتا ہے جو اس کی پہچان اور اس کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ اور اہل فرعون کے مومن کی طاقت، اس کا یہ پرسنل کنیکشن، یہی نام تھا جو قرآن نے بیان کر دیا۔ اور یہی طاقت انبیاء کی بھی تھی۔ مثلا سیدنا سلیمان علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیے، ان کی زندگی 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ پہلا حصہ وہ تھا جس میں ہر چیز انہیں ان کے والد سیدنا داؤد علیہ السلام سے وراثت میں ملی تھی، لیکن ابھی ان کے پاس اپنی کوئی خاص پہچان یا دعا کا نام بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے، ہم نے ان کے تخت پر ایک بے جان جسم ڈال دیا اور پھر انہوں نے رجوع کیا، اور اس وقت انہوں نے اللہ کا ایک خاص نام پکارا۔ قرآن میں آتا ہے، اے میرے رب، مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی الوہاب، بہت اور بے حساب دینے والا ہے۔ اور الوہاب کا نام ایکٹیویٹ ہونے کے بعد سلیمان علیہ السلام ایک بالکل مختلف شخص بن گئے تھے۔ ہوا، جن، پرندے، سب کچھ ان کے تابع کر دیے گئے تھے۔ ایسی چیز ملی جو قیامت تک کسی کو نہیں ملے گی۔ ایک خاص نام نے ان کی زندگی اور منزل پوری طرح سے بدل کر رکھ دی تھی۔ اور بائی دا وے، ایک بہت بڑا راز آپ سنیے۔ جب میں انشاءاللہ آگے اسماء الحسنہ کی لسٹ پر آؤں گا تو ڈیٹیل میں اور بتا دوں گا انشاءاللہ۔ تو اسماء الحسنہ میں صرف 9 نام ایسے ہیں جو سنگل یعنی انفرادی ہیں، جیسے اللہ، الرحمن، الوہاب، التواب، الغفار، جو نام سیدنا نوح علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت غفار ہے۔ بس غفار ہے، اور غفار اکیلے آتا ہے۔ لیکن آپ تصور کریں، وہ جو 99 ناموں کی فیمس لسٹ ہمارے مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں چھت پر ٹنگی ہوتی ہے، جو صرف سنگل الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے، ان میں سے صرف 9 نام قرآن کے مطابق اصل اور صحیح سنگل نام ہیں۔ باقی اکثریت اور بہت بڑی تعداد غلط طریقے سے نکالی گئی ہے۔ اللہ نے انہیں قرآن میں کمپاؤنڈ 2 ناموں کو جوڑ کر بنایا تھا، جیسے کہ العزیز الحکیم یا العلیم الحکیم، اور لوگوں نے ان کو توڑ کر الگ الگ کر دیا۔ تو آئیڈیا یہ ہے کہ وہ آل فرعون کا مومن جو نبی نہیں تھا، نہ ہی رسول تھا، اور نہ اس وقت قرآن جیسی یا تورات جیسی کوئی کتاب موجود تھی،
फिर भी वो जानता था कि कौन सा और कैसा स्पेसिफिक नाम इस्तेमाल करना है और दुआ में कैसे मांगना है, और ये भी वो जानता था कि किस तरह अपने कौम से बात करनी है। यहाँ तक कि कुरान में कुछ आम लोगों या फिर अंबिया जिनके नाम स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, उनकी मिसालें भी हैं। जैसे सूरह बकरा में एक आदमी का जिक्र आता है जिनके बारे में मुफस्सिरीन कहते हैं कि उनका नाम हज़रत उज़ैर था और वो अल्लाह के एक नबी थे। वो एक ऐसी बस्ती के पास से गुजरे जो औंधी गिरी पड़ी हुई थी, जो बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, और उन्होंने वहाँ पर सोचा कि अल्लाह इसे मरने के बाद दोबारा कैसे ज़िंदा करेगा, ये तो बिल्कुल ही मरकर गायब हो चुके हैं, जल चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या किया? कुरान कहता है अल्लाह ने उसे 100 साल तक मुर्दा रखा, 100 साल की मौत दे दी और फिर उसे ज़िंदा किया और उसके सामने घोड़े की हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। और ये पूरा किस्सा और ये 100 साल का मौत किस लिए था? सिर्फ उस शख्स के अंदर एक नाम को एक्टिवेट करने के लिए, एक फीलिंग को जगाने के लिए। इस पूरे तजुर्बे के बाद उस शख्स ने क्या कहा? उसने कहा आलमू, मैं जान गया कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अला कुल्ली शैइन कदीर। देखा आपने, अस्माउल हुस्ना का कॉन्सेप्ट सिर्फ रट्टे मारने वाली मालूमात नहीं है। ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसे सिर्फ रट्टा मार कर पढ़ा जाए, तस्बीहों पर दोहराया जाए। ये एक बातनी फीलिंग, एक इमोशनल स्टेट और एक पुख्ता तजुर्बा होना चाहिए। रब्बुल आलमीन आपको इन मुश्किल तजुर्बात से इसीलिए गुजारता है ताकि आप यकीन तक पहुंच सकें, क्योंकि अस्माउल हुस्ना का असल मतलब ही ताकत और कनेक्शन होता है। और जब इंसान इस नेटवर्क को समझता है तो उसे इन नामों का मीठा जायका आने लगता है। कुरान का ये कंपाउंड नामों का टेस्ट बहुत ही खूबसूरत है। जैसे कि कुरान कहता है, और तेरा रब अल-गनी ज़ुर-रहमा, बेनियाज रहम वाला है। सिर्फ अल-गनी नहीं, इसके साथ क्या आया? अल-गनी ज़ुर-रहमा या अल-गनी अल-हमीद। आप सच पूछिए तो तकरीबन 1500 साल में ये शायद पहली बार हो रहा है कि हम मुसलमान ठीक से अपने रब के सही अस्माउल हुस्ना और उसके सिस्टम को जान रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जंप, एक बहुत बड़ा शिफ्ट है हमारी जनरेशन के लिए। आप ज़रा सोचिए, रब ने इस इल्म के लिए हमें और आपको चुना है। ये हम सब के लिए एक अजीम रहमत और हिदायत है। तो जैसे कि अब हमने अंबिया के तजुर्बात को जान लिया है, और याद रखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक चैलेंज दिया था, और वो चैलेंज क्या था? अल्लाह के 99 नाम हैं, जिसने इनको शुमार किया वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह की कसम, आपने आज तक कितने लोगों को देखा है जो इस चैलेंज को असल में कबूल करते हैं और इन नामों को वाकई में कुरान से ढूंढकर इस्तेमाल करते हैं? लोग बस बनी बनाए लिस्ट को उठा लेते हैं जिसमें आधी गलत होती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, गिनना, शुमार करना या समझना, और वो भी कुरान से, जंगल या समंदर से नहीं। तो अब हम उस असल और सही शुमार पर काम करना शुरू करेंगे, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ कि या रब, इस इल्म को हमारे जन्नत में दाखिल होने का सबब बना और हमारे दर्जात बुलंद फरमा, क्योंकि तू ही रफ़ीउद दर्जात ज़ुल अर्श है, दर्जों को बुलंद करने वाला अर्श वाला है। और इस वीडियो के बीच में मैं एक छोटा सा ऐलान कर देना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने ख्वाबों की ताबीर की एक सर्विस शुरू की है। अगर आप अपने ख्वाब मुझसे ताबीर करवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि अल्लाह आपको आपके ख्वाब के ज़रिए से क्या पैगाम देना चाहता है, और आप समझना चाहते हैं उसके पीछे छुपे हुए मतलब को, तो अपने ख्वाब की पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाएं, अपनी पूरी डिटेल्स फिल करके मुझे भेजें। तो इंशाअल्लाह मैं आपकी ख्वाब की ताबीर बताऊंगा और आपकी पूरी रहनुमाई करूंगा। और इसकी मैंने एक छोटी सी चार्ज भी रखी है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अफोर्डेबल होगी इंशाअल्लाह। और ये ताबीर का फ़न मेरी 8 साल की पढ़ाई और तजुर्बों का नतीजा है। तो अब वीडियो को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो अब जो हमारा अहम सवाल पैदा होता है वो ये है कि इन नामों को प्रैक्टिकली अपने ज़िंदगी का मकसद, अपने गोल्स के लिए कैसे मांगा जाए। मसलन आप दुआ करते हैं और ये इन नामों का बेहतरीन इस्तेमाल है। आप आम दुआ करते हैं जैसे कि या रब मुझे ये प्रमोशन चाहिए, मैं अपनी जॉब में अपना ग्रेड और मकाम ऊपर करना चाहता हूँ। आपने बात तो कह दी, पर उसको उसके एग्जैक्ट अस्माउल हुस्ना के साथ कैसे जोड़ना है? आप कहेंगे या रब मेरे दर्जे को बुलंद कर, क्योंकि तू रफ़ीउद दर्जात ज़ुल अर्श है, दर्जों को बुलंद करने वाला अर्श वाला है। बस बात ख़त्म और फाइल क्लोज़। तो अब हमें काम करने का और कबूलियत का सही तरीका पता चल गया है। और मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बताना चाहता हूँ।
آج جو میں آپ کو اسماء الحسنہ کا شمار اور لسٹ آپ کو دینے جا رہا ہوں، یہ ایک بہت ہی انتہائی گہری ریسرچ کا نتیجہ ہے۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے اور یہ بس آپ کو یوں ہی مل جا رہی ہے، اور یہ کوئی عام لسٹ نہیں ہے، یہ قرآن کا خلاصہ ہے، خلاصہ کا بھی خلاصہ ہے۔ اور میں سچ کہوں، آپ لوگ بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ آپ کے سامنے اسماء الحسنہ کا ایک ایسا سیٹ پیش کیا جا رہا ہے جسے آپ میں سے ہر کوئی آسانی سے یاد کر سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ناموں سے زیادہ ان ناموں کو یاد کریں، انہیں آپ کسی کاپی میں نوٹ کر لیں یا پھر پرنٹ کر کے اسے نکال کے اپنے سامنے رکھیں، اور انہیں آپ اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اور آپ کہیں، یا رب مجھے اپنی رحمت میں داخل کر، بے شک تو ارحم الراحمین ہے۔ یا رب مجھے اپنے رحمت میں داخل کر، بے شک تو العزیز الحکیم ہے۔ کبھی آپ السمیع العلیم کے ساتھ جئیں اور کبھی آپ الغنی الحمید کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ انبیاء کی زندگی بالکل ایسی ہی تھی۔ وہ اس پورے مخلوق میں سب سے طاقتور اسی لیے تھے کیونکہ وہ صبح اور شام اسماء الحسنہ کے اس نیٹ ورک کے ساتھ جیتے تھے۔ حقیقی زندگی ان اسماء کے بغیر ممکن ہی نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی قسم یہ ایک بہت ہی عظیم خزانہ ہے۔ آپ تصور کریں کہ آپ نے اپنی ساری زندگی ان صحیح اسماء الحسنہ پر کام کیا، اور کل قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ کی تصویر کیا ہوگی؟ اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ان مخلص بندوں میں سے بن جائیں جو قرآن کی ان باریک چیزوں کو جانتے ہیں۔ تو آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیپر، وہ لسٹ آخرکار کیا ہے جو اللہ کی طرف سے ہم پر ایک بڑا فضل ہے۔ یہ وہ لسٹ ہے جس میں صرف اور صرف وہ صحیح نام ہے جو ڈائریکٹ قرآن سے آیا ہے۔ اس میں لوگوں کی طرف سے اپنے مرضی سے خود بخود ایڈیشن یا تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، اس میں نے کوئی بھی تبدیلی نہیں کی۔ اور یہ لسٹ انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر ابھی نظر آئے گا، اور اسے آپ ڈسکرپشن سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکو گے۔ اور یہی وہ لسٹ ہے جو اصل میں ہماری مسجدوں میں ہونی چاہیے، اور اسی پر نعتیں بھی بننی چاہیے۔ اور اس میں کتاب اللہ سے نہ کچھ اضافہ کیا گیا ہے نہ کمایا گیا ہے۔ جو لفظ قرآن میں موجود ہے اسے وہاں سے اٹھا کر اس میں رکھ دیا گیا ہے بس۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں کتنے نام ہیں؟ اس میں ٹوٹل 139 نام ہیں۔ تو اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ 99 نام جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، وہ سب بھی اس میں موجود ہیں، اور مزید وہ نام بھی جو قرآن نے ہمیں بتائے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اور جب آپ اس لسٹ کو غور سے دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ بہت ہی بڑے آپ کو سرپرائزز چھپے ہوئے ملتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو آپ نوٹس کریں گے وہ یہ ہے کہ ان 139 ناموں میں سے تقریباً 130 نام مرکب ہیں، یعنی کمپاؤنڈ نام ہیں، اور یہ 2 یا 2 سے زیادہ ناموں کا جوڑا ہے، پیر ہے۔ اور صرف 9 نام ایسے ہیں جو انفرادی سنگل ہیں، جو اکیلے آتے ہیں، کسی کے ساتھ نہیں آتے۔ اور وہ 9 نام وہی ہیں جو میں نے آپ کو شروعات میں بھی بتایا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ضرور نوٹ ڈاؤن کر کے رکھ لیں، اسے اسکرین شاٹ مار لیں اور اسے پرنٹ آؤٹ بھی کر لیں۔ اللہ الرحمن، العظیم، العالی، الوہاب، التواب، الغفار، القدیر اور الولی۔ اور یہ صرف 9 نام ہیں جو اکیلے آتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اپنی طرف سے صرف السمیع اکیلے کہیں گے یا پھر آپ الحکیم اکیلے کہتے ہیں تو قرآن کے سسٹم کے مطابق یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس سنگل نام کو اس طریقے سے دعا میں مانگا ہے، اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہی عطا کر، بے شک تو ہی الوہاب ہے۔ اور بائی دا وے، کیا آپ جانتے ہیں کہ الوہاب کا یہ ٹائپیکل نام ہر کوئی عام انسان استعمال نہیں کر سکتا؟ قرآن کے مطابق اسے اور کون استعمال کر سکتا ہے؟ جواب ہے راشخون فی العلم، علم میں پختہ لوگ، اور اول الالباب، عقل والے لوگ۔ یہی صرف ہیوی لیول کے لوگ ہیں جو اس نام کی طاقت کو سمجھتے ہیں۔ اور سورہ آل عمران کے شروع میں ان کی دعا آتی ہے، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی الوہاب ہے۔ اور آپ ان 9 سنگل ناموں کے علاوہ پوری لسٹ کو چھان مار کر دیکھیے، سب کمپاؤنڈ نیم ہے، جیسے کہ الفتاح العلیم، العزیز العلیم، الوسیع العلیم، الحکیم العلیم۔ اور ایک بہت ہی بڑی بات ہے، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ الحکیم العلیم قرآن کے دوسرے اور ایک نام العلیم الحکیم سے بالکل ہی مختلف ہے؟ دیکھنے میں تو یہ ہو بہو سیم لگتے ہیں، صرف آگے پیچھے ہو گئے ہیں، پر یہ الگ ہیں۔ یعنی قرآن نے ان کمپاؤنڈز کو ایک آرڈر، ایک ترتیب میں رکھا ہے۔ ایک مبتدا ہے یعنی سبجیکٹ ہے، اور ایک پریڈیکیٹ ہوتی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے ان کو بدل نہیں سکتے۔ آپ کو قرآن میں العلیم الحکیم ملتا ہے جو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے استعمال کیا تھا،
لیکن ایک الگ سچویشن میں الحکیم العلیم بھی ملتا ہے، اور یہ دونوں الگ الگ طاقت رکھتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ خود قرآن کھولیں اور تلاش کریں کہ ان دونوں ناموں کے درمیان اصل فرق کیا ہے۔ اور اس لسٹ میں ایک بہت ہی حیران کن چیز ہے، ان 139 ناموں میں سے کچھ نام بہت ہی زیادہ لمبے ہیں، کچھ 5 الفاظ کے ہیں اور کچھ تو 6 الفاظ کے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے لمبا نام 8 الفاظ پر مشتمل ہے، جو آپ کو اس لسٹ میں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ پورا نام کیا ہے بغیر کسی اور کے لگائے ہوئے؟ المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ جی ہاں، بے شک یہ پورا کا پورا قرآن کے مطابق ایک نام ہے، یہ اللہ کا سب سے لمبا اور جلالی نام ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پر قرآن کی گہرائی ہماری عام نالج کو کتنی زیادہ الگ اور وسیع بنا دیتی ہے۔ اور اس نام کی پورے لسٹ کو آپ ڈسکرپشن سے ڈاؤن لوڈ کر سکو گے، اور آپ اس پر غور کریں اور اپنے زندگی کے ہر مسئلوں کو ان ناموں کے ایگزیکٹ کمپاؤنڈ کے ساتھ جوڑ کر آپ اللہ کے سامنے پیش کریں اپنے مسئلوں کو، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے مسئلوں کو سالو کر سکتے ہو۔ جب آپ ان کا استعمال کرو گے تو انشاءاللہ آپ اپنی دعاؤں میں وہ قبولیت اور زندگی میں وہ طاقت دیکھیں گے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور اپنے خوابوں میں چھپے راز جاننے کے لیے، اللہ کے پیغام جاننے کے لیے اور اپنی مکمل رہنمائی کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں جا کر اپنے ڈریم ڈیٹیلز فل کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔